قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن عشر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، ہمارا الطریقۃ العصریہ کا 18واں سبق جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ الاملاء اس کی ہیڈنگ ہے، اور اصل تو مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ املاء کروائی جائے آپ کو، لیکن چونکہ ہمارا طریقہ کار اس کلاس میں ذرا مختلف ہے تو الفاظ میں بولوں گا، بس اس میں پریکٹس آپ کو یہ کروائی جائے گی کہ ان الفاظ کو آپ نے بولنا کیسے ہے۔ اگر یہ منصرف ہیں تو ان کو تنوین کے ساتھ بولیں، اگر یہ غیر منصرف ہیں تو بغیر تنوین کے بولیں۔ اس میں جمع کے بھی الفاظ ہوں گے، اور جمع مکسر جب ہوگی تو وہ منصرف یا غیر منصرف اس کے لیے بورڈ پر سب کچھ لکھا موجود ہے، وہاں سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ جی پہلا لفظ ہے جی کتب۔ جی ذیشان، کتب کو کیا بولیں گے آپ؟ کتبن۔ ہاں جی، یہ جمع کا لفظ ہے، جمع مکسر ساتھ ساتھ یہ بھی پہچان کرتے جائیں۔ جی محسن، اگلا لفظ ہے ابواب۔ جی کیا بولیں گے اس کو؟ ابواب۔ ابواب کو کیا بولیں گے آپ؟ ابوابن۔ ابوابن۔ جی کس کی جمع ہے یہ؟ باب کی۔ جی عثمان، اگلا لفظ ہے، پڑھیں ذرا۔ ہاؤلائی۔ ہاؤلائی۔ جی یہ کس کی جمع ہے؟ حاذا اور حاذی دونوں کی جمع ہے، یہ حاذا کی جمع بھی ہے اور حاذی کی جمع بھی ہے۔ ابھی تک یوں لگ رہا ہے جیسے جمع کے الفاظ ہی آ رہے ہیں۔ جی اگلا لفظ جی کیا ہے جی؟ اولائکا۔ اولائکا۔ جی یہ کس کی جمع ہے جی؟ ذالکا اور تلکا کی جمع ہے، اور اس میں ہاؤلائی اور اولائکا جو ہیں یہ دونوں مبنی ہیں، ٹھیک، تاکہ اسم کے منصرف غیر منصرف اور مبنی ہونے کا بھی ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے۔ تو کتبن منصرف، ابواب منصرف، ہاؤلائی اور اولائکا مبنی۔ اگلا لفظ ہے جی غرفات۔ جی شبیر صاحب کیا بولیں گے اس کو؟ غرفاتن۔ ماشاءاللہ، اس لفظ کی جو پروننسیشن ہے وہ را کی پیش کے ساتھ بھی آتی ہے، غرفاتن بھی اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، غرفاتن یا غرفاتن دونوں طرح سے یہ چلے گا، اور بلکہ را پہ زبر بھی پڑھی جاتی ہے، غرفاتن۔ جی یہ کس کی جمع ہے شبیر صاحب؟ یہ غرفاتن کی جمع ہے، ماشاءاللہ، اور تنوین کے ساتھ پڑھے تو گویا یہ منصرف ہے۔ اور کون سی جمع ہے جی؟ مکسر ہے یا سالم ہے شبیر صاحب؟ سالم ہے یا مکسر ہے؟ جمع سالم ہے، ماشاءاللہ۔ کیسے پتہ چلا آپ کو جمع سالم ہے؟ ساؤنڈ کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ آتن کی ساؤنڈ جو ہے جمع سالم مؤنث میں ہی آتی ہے۔ جی عاتق، کیا لفظ ہے اگلا؟ خزانات۔ خزانات لفظ ہے یہ، ٹھیک ہے، کیا پڑھو گے اسے؟ خزاناتن۔ خزاناتن کس کی جمع ہے یہ؟ خزانتن۔ خزانتن کی جمع ہے الماری، ٹھیک ہے، اور یہ بھی جمع سالم مؤنث ہے۔ جی حبیب صاحب، شواری ان۔ حبیب صاحب نے پڑھا جی شواری ان، کیوں فیصل صاحب آپ کیا کہیں گے اسے؟ غلطی ہے جی، اس میں یہ شواری او، یہ جمع ہے، اور کس کی جمع ہے؟ شارعن کی، اور اس کی جمع مکسر ہے اور غیر منصرف ہے۔ کیسے؟ یہ صیغہ منتہی الجموع، بورڈ پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو مل جائے گا وہی، جی، دو زبر پھر ایک الف، اور الف
جمع کا جو ہے اس کے بعد دو حروف آ رہے ہیں تو غیر منصرف ہے شوارع. جی فاروق صاحب مجتہدون کیا پڑھیں گے اس کو؟ مجتہدون. ماشاءاللہ کس کی جمع ہے یہ مجتہد کی جمع ہے. مجتہدن یعنی واحد اس کا مجتہدن ہے. اور یہ کون سی جمع ہے؟ سالم یا مکسر؟ سالم ہے. اور سالم مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ سالم مذکر ہے. ماشاءاللہ جی. اور مذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ مذکر میں ساؤنڈ جو ہے وہ اونا کی آتی ہے اور نصب و جر میں اینا کی ساؤنڈ آتی ہے. ماشاءاللہ جی. عبد الرحمن صاحب کیا لفظ ہے جی یہ؟ انتنا. جی انتنا یہ کس کی جمع ہے؟ انتی کی جمع ہے. ماشاءاللہ انتی کی جمع ہے. اور کون سی اعرابی حالت والی ضمیر ہے جی یہ جو ہم نے ضمائر کے دو چارٹس پڑھے ہوئے ہیں ان میں سے کون سی ہے؟ انتنا. بس اعرابی حالت بتا دیں مجھے اس کی. انتنا رفع والے ضمائر جو ہیں جو چارٹ ہم نے دو چارٹ پڑھے ہیں ایک رفع والے ضمائر کا چارٹ اور ایک نصب اور جر والے ضمائر کا چارٹ تو اس میں سے یہ رفع والے ضمائر میں مل جائے گا آپ کو. جی فیصل صاحب آپ کے لیے لفظ ہے جی سمینہ. پہلے اس کے پروناؤنس کر دیں. کیسے پروناؤنس کریں گے اسے؟ پورا سمینتن. جی یہ کس کی جمع ہے؟ یہ واحد ہی ہے. ماشاءاللہ یہ واحد ہے یہ جمع نہیں ہے. تو اتنے ساری جماعت تھیں اصل میں شروع میں تو اس کے بعد پہلا لفظ جو ہے وہ واحد آیا ہے سمینہ. تو یہ واحد ہے مؤنث ہے. تو کس کی مؤنث ہے؟ سمین کی مؤنث. اور سمین موٹے کو کہتے ہیں تو سمینہ ہوگی موٹی. ٹھیک ہے جی. محسن اگلا لفظ نحیفہ کیا پڑھیں گے؟ نحیفتن. ہاں جی کس کی مؤنث ہے یہ؟ نحیف کی. نحیف کمزور. اور جو مؤنث اس کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ کمزور کی مؤنث کمزور ہی کریں گے. یعنی کمزور کی مؤنث کمزور ہی نہیں ہوگی بلکہ کمزور ہی ہوگا بلکہ ہوگی. جی اگلا لفظ ہے عثمان متوسطہ. کیا پڑھیں گے اس کو؟ دوبارہ پڑھیں. جی متوسطۃ کس کی مؤنث ہے یہ؟ متوسطن کی مؤنث ہے. کیا معنی ہے اس کے؟ یہ درمیانی ہے. متوسطۃ درمیانی ہے اور اس کا مذکر جو ہے وہ درمیانہ. ٹھیک ہے. اب درمیانہ سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ مذکر مؤنث والا درمیانہ. ٹھیک ہے یعنی یہ درمیانہ مراد ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کبیر اور کثیر ان کے درمیانہ. ٹھیک ہے جی جناب. کیا لفظ ہے؟ مل آکاتن. ماشاءاللہ کیا ہے یہ؟ واحد ہے جمع مثنیٰ ہے؟ کیا ہے؟ واحد ہے. ماشاءاللہ جی. مؤنث واحد مؤنث. ماشاءاللہ جی. کیا مطلب ہے اس کے؟ اچھا مطلب اس کا مطلب ہے جی پتہ ہے شبیر صاحب کو اس کا مطلب؟ جی اس کے مطلب ہے چمچ. ٹھیک ہے چمچ کے چمچی. تو چاہے چمچ ہو چاہے چمچی اس میں مذکر مؤنث کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی شبیر صاحب کثیرہ. کثیرہ تن. ماشاءاللہ کس کی مؤنث ہے یہ؟ کثیر کی. کیا معنی ہوں گے اس کے؟ کثیر کثیرہ چھوٹی. چھوٹی یعنی ٹھگنی. ٹھیک ہے جی. اگلا ذیشان اتلا. اتلاتن کیا معنی ہے؟ چھٹی. چھٹی. جی جی عاتق کیا لفظ ہے؟ زانیکا. شاباش. یہ کیا لفظ ہے؟ واحد ہے مثنیٰ ہے جمع ہے؟ زانیکا. زانی کا مثنیٰ. ماشاءاللہ مثنیٰ. مثنیٰ کس کا مثنیٰ ہے؟ اس کا واحد کیا ہے؟ اس کا واحد شاباش شاباش غور کرو. اس کا واحد ہے ماشاءاللہ اس کا واحد ہے ذاکا یا ذالکا. شاباش ایکسلنٹ. جی اگلا لفظ عمران صاحب تانی کا. ماشاءاللہ یہ کیا ہے جی؟ واحد ہے مثنیٰ جمع ہے؟ ماشاءاللہ یہ مثنیٰ ہے اور تلکا کا مثنیٰ ہے.
تلکا کا مثنیٰ ہے جی، ماشاءاللہ جی، کافی پہچان اب ہونے لگ گئی ہے. لے جی اب جملے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. الجملو، جملتن کی جمع، الجملہ کی جمع الجملو. ٹھیک ہے جی. پہلا جملہ ہے فیصل صاحب، ہاتانی شجرتانی. انالیسس کرتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں شاباش جلدی سے جی. ہاتانی کیا ہے جملے میں؟ ہاتانی مبتدا ہے اور شجرتانی اس کی خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کیا ہوا؟ ماشاءاللہ یہ دو درخت ہے جی. محسن، ہازانی کلمانی. ہازانی مبتدا، کلمانی خبر. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ترجمہ یہ دو قلم ہیں جی. عثمان صاحب، ہازہی اقلامن، یہ قلم ہیں، یہ قلم ہیں. یہاں پر اب دیکھیں اشارہ جو ہے وہ واحد مؤنث کا آیا ہے، اس لیے کہ جو غیر عاقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اقلام جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے اس کے لیے اشارہ جو ہے واحد مؤنث آیا. تو ہازہی مبتدا اور اقلام اس کی خبر. ٹھیک ہے، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ہے. ہازہی ساعاتن جی. انالیسس کریں تاکہ آپ کی زبان سے نکلیں، یہ مبتدا خبر اور جملہ اسمیہ خبریہ یہ نکلیں گی جی. ہازہی مبتدا، ساعاتن خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ترجمہ کر دیں یہ گھڑیاں ہیں. یہاں بھی دیکھیں ہازہی اشارہ استعمال ہوا اور غیر عاقل کی جمع کے لیے. ٹھیک ہے، ساعاتن. اب یہ غیر عاقل کی جمع مؤنث کی ہے. ٹھیک ہے نا، ساعاتن مؤنث کی جمع ہے تو اشارہ وہی واحد مؤنث سے لگے گا. چاہے مذکر کی جمع ہو، جیسے اقلام مذکر کی جمع تھی تو اشارہ واحد مؤنث سے لگا جی. ہازہی ابواب المسجدی. ماشاءاللہ ابواب المسجدی. دیکھیں جی، اگر تو آپ کو دو اسماء نظر آ رہے ہیں نا، دو اسماء نظر آئیں، دو اسماء، اس میں سے پہلا جو ہے وہ الف لام کے بغیر ہو اور دوسرے پہ الف لام ہو تو مضاف مضاف الیہ بنا دیں. ہازہی ابواب المسجدی. انالیسس کریں اس کا. ہازہی کیا ہے جملے میں؟ ہازہی مبتدا ماشاءاللہ، ابواب مضاف، المسجد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ترجمہ کرتے ہیں یہ مسجد کے دروازے ہیں. دیکھیں اب وہ فاروق صاحب کی جو کنفیوژن تھی کہ ابواب جو ہے وہ جمع مکسر ہے، جمع ہے، لیکن کس کی جمع ہے جی فاروق صاحب؟ عاقل کی جمع ہے یا غیر عاقل کی؟ غیر عاقل کی جمع. جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی اس کے لیے اشارہ، اس کے لیے صفت، اس کے لیے خبر، اس کے لیے ضمیر، اس کے لیے اسم الموصول سب واحد آئیں گے، واحد مؤنث آئیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب واب چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے اس کے لیے آپ دیکھیں اشارہ جو ہے وہ بھی واحد مؤنث استعمال ہوا ہے جی. ذیشان جملہ پڑھیں شاباش. تلکا غرفات الطلباتی. ماشاءاللہ انالیسس کر دیں. تلکا مبتدا، غرفات مضاف، الطلباتی مضاف الیہ جی. مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر بن گیا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کر دیں وہ طلباء کے کمرے ہیں، طلباء کے کمرے ہیں. اب یہاں بھی فاروق صاحب وہی پوائنٹ ہے، حروفات غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے اشارہ جو ہے وہ واحد مؤنث آیا. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا جملہ عاتق، آسان جملہ ہے شاباش. ہاؤلائی اولادن. ماشاءاللہ انالیسس کرو پہلے اس کا. ہاؤلائی مبتدا، اولادن خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہوا. ماشاءاللہ یہ ہونا چاہیے، مطلب رٹ جائے آپ کو یہ سارا کہ مبتدا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں آئیں گے. ترجمہ کرو عاتق. یہ لڑکے ہیں جی. عمران صاحب ہاؤلائی تلمیذاتن. ہاؤلائی تلمیذاتن جی. انالیسس
ہاؤلائی مبتدا، تلمیذات خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کر دیں. یہ جی یہ شاگردنیاں ٹھیک ہے نا، یہ شاگردنیاں ہیں، شاگردائیں ہیں. جی یہ شاگردہ ہیں کا لفظ پھر آپ کر دیں گے تو شاگردہ جمع سمجھا جائے گا. ویسے شاگردنی ہے یا جو بھی آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں وہ کہہ دیں. جی فیصل. انتما طالبانی، انالیسس شاباش. انتما مبتدا، طالبانی خبر. خبر اپنی مبتدا سے نہیں بلکہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کریں. تم دونوں طالب علم ہو. جی اگلا جملہ ہے فیصل صاحب، زانی کا ولدانی. جی انالیسس کریں اس کا اور پھر اس کے بارے میں کچھ سوالات. زانی کا ولدانی، زانی کا مبتدا، ولدانی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کیا ہوگا؟ زانی کا یہ دونوں نہیں بلکہ وہ دونوں، وہ دونوں. جی اگر یہ دونوں ہوتے تو شاید صاحب یہ دونوں کی عربی کیا تھی؟ ہازانی. ٹھیک ہے، ہازانی یہ دونوں اور زانی کا وہ دونوں لڑکے ہیں. جی شاید صاحب اگلا جملہ ہے تانی کا طفلہ تانی. انالیسس کریں پہلے. تانی کا مبتدا ماشاءاللہ، طفلہ تانی خبر، خبریہ ماشاءاللہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی ترجمہ کر دیں. جی وہ دونوں بچیاں ہیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جی عبد الرحمن صاحب، نحن مسلمون پورا پڑھیں ذرا. مسلمون کے نون پہ کیا پڑھوں گا میں؟ مونو نا، نحن مسلمون. جی ترجمہ کریں. ہم مسلمان ہیں. جی عثمان صاحب، اولئک رجال صالحون کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ نیک مرد ہیں. جی انالیسس کر دیں جلدی سے. اولئک مبتدا، رجال موصوف اور صالحون اس کی صفت. موصوف صفت سے مل کر خبر، ہاں مرکب توصیفی بن کر خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی جناب ہؤلاء نساء. جی ہؤلاء نساء صالحات. جی انالیسس کریں. ہؤلاء مبتدا، نساء موصوف، صالحات صفت. ماشاءاللہ موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر. ماشاءاللہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ترجمہ کر دیں. جی ہؤلاء یہ نیک عورتیں ہیں، یہ نیک عورتیں ہیں. جی شبیر صاحب نا، پہلے اس لفظ کی پروننسیشن صحیح کریں. دوبارہ دیکھیں ذرا لفظ کیا ہے. الز کے ساتھ ہے نا. جی الاساتذۃ فی مکتب المدیری. جی الاساتذۃ فی مکتب المدیری. الاساتذۃ کیا ہے؟ مبتدا ہو گیا. جب مبتدا آ گیا آگے خبر آئے گی. جی خبر کیا آ رہی ہے؟ فی مکتب المدیری. یہ پوری خبر ہے، فی مکتب المدیری. اب فی مکتب المدیری کا انالیسس کرنا ہے آپ نے، اسے خبر بنانا ہے. فی جار، مکتب مضاف ماشاءاللہ، المدیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور. ماشاءاللہ جار مجرور مل کر خبر. ماشاءاللہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ جی شبیر صاحب ترجمہ کر دیں آپ. اساتذہ پرنسپل کے کمرے میں ہیں خود ہی آ گیا. ٹھیک ہے نا.
الاساتذۃ فی مکتب المدیری، اساتذہ پرنسپل کے کمرے میں ہیں۔ جی محسن جملہ آپ کے لیے، المعلمات بین الطالبات، المعلمات مبتدا، بین طالباتی خبر، تو بین طالباتی کیا ہے؟ بین ظرف، بین ظرف، الطالباتی مضاف الیہ، ظرف مضاف الیہ مل کر خبر، ٹھیک ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ کیا ہو گیا؟ استانیہ طالبات کے درمیان میں ہیں، درمیان ہیں، ماشاءاللہ۔ جی بلال صاحب، ہذہ کتب عربیۃ، ہذہ کتب عربیۃ، انالیسس۔ جی کتب عربیۃ کون سی کنسٹرکشن لگ رہی ہے آپ کو؟ مرکب جاری ہے، مرکب اشاری ہے، اچھا اب دو ہی رہ گئی، توصیفی اور اضافی۔ اضافی کی پہچان کیا ہے؟ اضافی میں دوسرا جرم ہوگا، تو یہ کیا جرم پڑھا ہے ہم نے دوسرا؟ نہیں، تو ایک ہی رہ گیا توصیفی۔ تو توصیفی کے دونوں اجزاء جو ہیں وہ انالائز کر دیں۔ کتب موصوف، عربیۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر بن گئے اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو۔ ترجمہ کیا رہے ہیں؟ یہ جی یہ نو نہیں، یہ عربی کتب ہیں، یہ عربی کتابیں ہیں۔ یعنی اصل میں کنفیوز ہو کیوں ہو رہے تھے؟ عربی کی کتابوں کی وجہ سے، وہ کی لگا رہے تھے نا، اس وجہ سے بالکل وہ اضافی بن رہا تھا۔ جی عمران صاحب جملہ پڑھیں جی، اس کا انالیسس کریں اور اس کا ترجمہ کریں۔ ہذہ، دیکھیں لفظ پر پڑھیں، خزانات المکتبتی، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو فارمولہ وہ کیا ٹپ دیا ہے، دو اسم آ رہے ہیں جس میں پہلا اسم الف لام کے بغیر ہے، دوسرا الف لام کے ساتھ ہے، تو مرکب اضافی، ٹھیک ہو گیا نا۔ جی عمران صاحب اب اس پوائنٹ کی روشنی میں انالیسس کریں۔ حاضی مبتدا ماشاءاللہ، خزانات، خزانات یہ مضاف، المکتبہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ماشاءاللہ۔ آپ ترجمہ کر دیں۔ یہ لائبریری کی الماریاں ہیں۔ جی عاتق، ھذا بیت متوسط، ماشاءاللہ، انالیسس شاباش۔ ھذا مبتدا، بیت متوسط خبر بالکل بن گئی، لیکن یہ بیت متوسط اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ کون سا مرکب ہے یہ؟ مرکب توصیفی۔ تو توصیفی کے کیا اجزاء ہوتے ہیں؟ موصوف اور صفت۔ تو اس میں موصوف کون ہے اور صفت کون ہے؟ بیت موصوف، متوسط صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، ٹھیک ہو گیا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ، یہ درمیانہ گھر ہے۔ جی حبیب صاحب، ذاک میدان واسع، جی انالیسس۔ ذاک مبتدا ہو گیا، میدان اور واسع، یہ توصیفی ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو توصیفی کے میدان موصوف ہو گیا، واسع اس کی صفت ہوگی، موصوف صفت سے مل کر خبر بن گئی، جی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ترجمہ کر دیں، وہ وسیع میدان ہے، ماشاءاللہ۔ جی فیصل، تلکا غرفۃ ضیقۃ، ماشاءاللہ، انالیسس پہلے۔ تلکا مبتدا ہو گیا، غرفۃ موصوف، ضیقۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ، جی وہ تنگ کمرہ ہے، وہ تنگ کمرہ ہے۔ جی فاروق صاحب، ھذہ بئر
अमीक़तुन, हाज़िही बिरुन अमीक़तुन। जी एनालिसिस। हाज़िही मुब्तदा, जी बेरुन अमीक़तुन मुरक्कब तौसीफ़ी है, जी बेरुन मौसूफ़ है, अमीक़तुन सिफ़त है, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर खबर बन गई, मुब्तदा के लिए मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तर्जुमा करें, ये गहरा कुआं है। अब्दुर्रहमान साहब, ये अमीका लफ्ज़ क्या बता रहा है बेर के लिए? बेरुन, बेरुन होता है ना कुआं, तो जी गहराई बता रहा है, और यानी उसकी सिफत बता रहा है। जी माशाल्लाह, ये बता रहा है कि कुआं जो है मुअन्नस है, ठीक है ना, कुआं मुअन्नस है। तो वो जो हमारी एक हमने अपने बेसिक कोर्स में फहरिस्त बनाई थी ना मुअन्नस की, यानी मुअन्नस की जब हमने तकसीम की थी तो उसमें एक हमने फहरिस्त बनाई थी कि ये अल्फाज मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। तो यानी उन कैटेगरी से हट के कुछ अल्फाज थे जिसमें शमसुन था, अर्दुन था, समाउन था, ठीक है, दारुन, नफसुन, इस तरह के अल्फाज थे। तो उसमें बेरुन भी अब ऐड कर लें। ले जी, कवाइदुल इमलाई, कवाइदुल इमलाई कौन सा मुरक्कब है? कवाइदुल इमलाई मुरक्कब इज़ाफ़ी। माशाल्लाह, फार्मूला देख लें, वही फिट हो रहा है। दो इसम आ रहे हैं, पहला अलिफ लाम के बगैर, दूसरा अलिफ लाम के साथ, मुरक्कब इज़ाफ़ी। तर्जुमा क्या होगा फैसल? इमला के कवायद। इमला के कवायद आपको बता रहे हैं कि हा उलाई जो लफ्ज़ है, ये पढ़ने में हा उलाई अलिफ के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन लिखने में अलिफ नहीं लिखा जाता। तो वो खड़ी ज़बर जो आप देख रहे हैं हा पर, वो ही कायम मकाम है अलिफ के। और इसी तरह बता रहे हैं कि उलाई का पढ़ने में उलाई का अलिफ के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन अलिफ लिखा नहीं जाता। नीज़ अलिफ के बाद वाव लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। ये वाव क्यों लिखा जाता है जी और पढ़ा नहीं जाता? है किसी के ज़हन में? मैंने शायद पिछले कोर्स में इस बात को वाज़े किया था। उलाई का लफ्ज़, इससे सारी हरकत हटा दें, इससे सारी हरकत हटा दें, और एक लफ्ज़ लें इलैका, इलैका, उससे भी हरकत और नुक्ते हटा दें। इलैका और उलाइका, हरकत नुक्ते जो कुछ है वो निकाल दें। जब आप निकाल दें तो इलैका और उलाइका में फ़र्क कौन करेगा? ये वाव करेगी। यानी उस रिजेम्बलेंस से बचने के लिए फिर उलाइका जब लिखा जाता है तो उसमें वाव डाल दिया जाता है, ताकि पता चले कि ये उलाइका है, ये इलैका नहीं है। ठीक हो गया ना? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उमर और अम्र, ठीक है ना, अम्र के बाद वाव डाला जाता है रफ़ा और जर में, जिसे हम उमरू वगैरह पढ़ते रहे किताबों में, तो उमरू नहीं बल्कि अम्र है। और अम्र चूँकि मुनसरिफ है तो अमरुन, अमरन, अमरिन, और उमर एक गैर मुनसरिफ इसमें है तो उमरू, उमरा, उमरा। अब नसब में क्यों नहीं अलिफ डाला, वाव नहीं डाला जाता? इसलिए नहीं डाला जाता कि जो मुनसरिफ इसमें है वो नसब में दो ज़बर के बाद एक अलिफ के साथ लिखा जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर पहचाना जाता है कि ये उमर है कि अम्र है। लेकिन रफ़ा में और जर में उमर और अम्र में फ़र्क नहीं हो सकता, हरकत नहीं होंगी तो दोनों लगेंगे जैसे ये कोई कहेगा ये उमर है, कोई कहेगा अम्र है, सही। फिर अम्र जो है उसके साथ वाव डाल दिया जाता है रफ़ा में और जर में, ताकि उमर से फ़र्क हो जाए। तो बिल्कुल उसी तरह उलाइका और इलैका, इसमें फ़र्क करने के लिए उलाइका में वाव डाला जाता है। तो ये कुछ जो ज़ायद हरूफ आपको लिखे मिलते हैं जो पढ़ा नहीं जाता, इन्होंने लिख दिया, तो वजह उसकी ये होती है कि जब अरबी ज़ुबान में बग़ैर हरकत के, बग़ैर नुक्तों के वो होती है किताबत, तो उसमें फिर पहचान होनी चाहिए। जब मुसहफ़ लिखा गया है उस वक्त हमज़ा जो है वो शुरू में, लफ्ज़ के शुरू में अगर आया तो अलिफ के तौर पे लिखा गया, दरमियान में दंदाने के तौर पे आया और एंड पे लिखा ही नहीं गया। ये जब जू स्क्रिप्ट में आप कहें कि तब्दीलियाँ आती गई तो फिर हमज़ा के लिए अलग से एक सिंबल जो है वो बनाने की कोशिश की गई, और उसके लिए क्या सिंबल जो है बनाया जाए, इस पे जब लोग बैठे तो उन्होंने कहा कि जो आइन का सर है, आइन का हेड, आइन गैन जो है उसमें से आइन के हेड को उन्होंने हमज़ा की अलामत के तौर पे चूज़ कर लिया। यानी हर हर्फ की अपनी एक
شناخت ہے نا. الف آپ کو پتا ہے ایک ڈنڈے کے طور پہ لکھا جائے گا, با کس طرح لکھا جائے گا, تا کس طرح لکھا جائے گا, سا کس طرح لکھا جائے گا. تو پھر یہ بڑا اپنی جگہ پہ دلچسپ موضوع ہے کہ وہ با تا سا ایک جیسے ہی ہیں, نقطے نہیں ہوں گے تو پھر کیسے پہچانے جائیں گے. تو ظاہر بات ہے ان میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق کیا جاتا تھا. پرانا کبھی آپ کو اسکرپٹ ملے, آپ ریسرچ کریں نیٹ پہ تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی. تو حمزہ بھی نکال دیں اولائکا میں سے, کیونکہ حمزہ لکھنے میں نہیں آ رہا, یہ مطلب اس وقت کی چیزیں آ رہی, جو نقطے بھی نہیں آ رہے نا, نہ حرکات ہیں نہ نقطے ہیں, نہ حمزہ لکھنے میں آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا اولائکا اور الیکا کو لکھ کے دیکھیں, دونوں لفظ لکھیں, ان میں سے یہ ساری چیزیں نکال دیں, نقطے بھی نکال دیں اور حرکات بھی نکال دیں, پھر آپ دیکھیں گے کہ بالکل ایک جیسی شکل بن جائے گی دونوں کی. پھر وہ فرق کرنے کے لیے ہوگا. لے جی, الفاظ کے معانی, خزانات الماریاں, یہ لفظ ذرا عمران صاحب کیا ہے؟ خزانات, خزانات. اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی عجوز, عجوزن شیخ, بوڑھا, اور یعنی انتہائی بوڑھا. اصل میں انتہائی بوڑھے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. عجوزتن اس کی مؤنث, بوڑھی, بالکل جو عاجز ہو گیا, صحیح ہے نا, بالکل وہ عجوز. مطبخ کچن, مطبخ کچن باورچی خانہ. نشیط چست ایکٹیو. کسلان, کسلان منصرف پڑھنا ہے یا غیر منصرف؟ جمع کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جمع کا لفظ نہیں ہے, یہ واحد ہے. غیر منصرف کیوں؟ الف نون کی وجہ سے. ٹھیک ہے, بالکل الف نون یہ زائدہ تان کہلاتے ہیں, اس وجہ سے یہ غیر منصرف پڑھا جاتا ہے. عثمان, عدنان, ٹھیک ہے, عمران, یہ سارے جو ہیں, اس لیے کہ اس میں اصل مادہ جو ہے عین میم را عمران میں, اور الف نون زائد ہیں. ٹھیک, اس نے عثمان میں عین ثا میم اوریجنل, الف نون زائد, تو جو اس لیے کہا جاتا ہے نا الف نون زائدہ تان, الف نون زائدہ تانی, یعنی زائدہ. الف حرف ہے, حرف ایک کلمہ ہے, کلمہ مؤنث ہوتا ہے, تو ایک کلمہ پلس دوسرا کلمہ, تو زائدہ پلس زائدہ, زائدہ تانی. تو الف نون زائدہ تانی, تو یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ الف نون زائدہ تان کی وجہ سے. نہیں, وہ تو جمع مکسر کا تھا نا, غیر منصرف یا منصرف ہونا. یہ اور اسماء جو غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں نا, اس میں ایک چیز ہے, اس میں نے آپ کو لکھوایا تھا نا شروع میں کہ الف نون پر ختم ہونے والے مردوں کے نام. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ صفت ہے اصل میں, سست. تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی آسانی, اب تو میں نے آپ کو خیر میں نے آپ کو رول بتا دیا نا کہ الف نون جس میں زیادہ تان ہو, زیادہ ہو. اور اگر آپ اس کو اسی فارمولے میں فٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کر لیں کہ اگر کوئی اسم ہے تو اس کے آخر میں الف نون آ جائے, یا کوئی صفت ہے اس کے آخر میں الف نون آ جائے. ٹھیک ہے نا, تو اس پیٹرن پہ بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. لیکن اب آپ چونکہ ماشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں آ گئے ہیں, تو اب آپ اس کو یہ یاد رکھیں کہ یہ غیر منصرف ہے الف نون زائدہ تان ہونے کی وجہ سے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو آپ کو پورا میں غیر منصرف اسم کے حوالے سے پورا ٹاپک جو ہے وہ ایک دو لیکچرز میں ڈسکس ہم انشاءاللہ کریں گے. اچھا جی, اگلا لفظ ہے شابن. شابن کہتے ہیں نوجوان, شابن نوجوان. نبی وسلم کی حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے جی. وہ 7 افراد جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ شابن نشأ فی عبادت اللہ تعالی, ایسا نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو. تو شاب نوجوان باشد کے ساتھ ہے جی, شابن. اور اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ شابتن, شابتن. المکتبہ لائبریری جی. صالحات نیک عورتیں. بینا درمیان, ظرف ہے اس لیے نصب میں پڑھ رہا ہوں میں سے. عمیق, عمیق گہرا. اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی بئرن, بئر کنواں. مکتبتن تجاریتن, تجارتی کتب خانہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی مستودعن, اور مخزن خزانے سے, تو گودام, گوڈاؤن. ٹھیک ہے, گودام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. لے جی یہ تھی آپ کی ویکیبلری. الحمدللہ ہمارا
18واں سبق مکمل ہو گیا، اور جو ہم آگے جا رہے ہیں اپنی ترکیب کو پکا کرتے رہیں تاکہ اگلے اسباق میں ترکیب ہمارا اصل فوکس ہوگا، اسے سامنے رکھ کے انشاءاللہ تعالی ہم نے سبق کو لے کے چلنا ہے جی۔ لیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔